نیب میں افسران کی ترقی کی منظوری۔ ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور محمد احترام ڈار کو گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی۔ محمد احترام ڈار کو ترقی کے بعد نیب لاہور میں بطور ڈی جی نیب خدمات جاری رکھنے کا حکم جاری کیا گیا۔ ترقی کا نوٹیفیکیشن نیب ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ ترقی کی منظوری 30 اپریل کو ہونے والی سلیکشن بورڈ میٹنگ میں دی گئی ہے تو نیب میں افسران کی ترقی کی منظوری دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور محمد احترام ڈار کو گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ محمد احترام ڈار کو ترقی کے بعد نیب لاہور میں بطور ڈی جی نیب خدمات جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ترقی کا نوٹیفیکیشن نیب ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ اس تعیناتی کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے عثمان خادم کمبو۔ جی عثمان خادم۔ جی بالکل، ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور محمد احترام ڈار کو گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ احترام ڈار اس وقت لاہور نیب کے ڈی جی کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اب انہیں یہی خدمات سر انجام دیتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ترقی کا نوٹیفیکیشن نیب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور احترام ڈار کی ترقی کی منظوری 30 اپریل کو ہونے والی سلیکشن بورڈ میٹنگ میں دی گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان خادم آپ کا۔ شہر میں بادلوں کا بسیرا ختم ہو چکا ہے۔ گرمی میں اضافہ محسوس کیا جانے لگا ہے۔ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ اور 24 گھنٹوں میں بارش کا بھی کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ دن بھر موسم کروٹ لے گا، ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ مزید کیا پیشن گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے جان لیں گے کومل اسلم سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، آخر کار سورج نمودار ہو گیا، بادلوں کا بسیرا چھٹ گیا۔ لاہور شہر میں ہواؤں کا سلسلہ آہستہ ہو گیا۔ سورج کے نکلتے ہی لاہور شہر میں تھوڑی سی گرمی کی شدت محسوس کی جا رہی ہے، لیکن اب باغات کا رخ کریں تو ٹیمپریچر آپ کو باہر کی نسبت جو ہے وہ کچھ بہتر محسوس کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس وقت میں آئیڈیل پارک میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ ٹیمپریچر بہوار محسوس کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ باہر کا رخ کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی گرمی کے احساس میں اضافہ محسوس کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں تو موجودہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور شہر میں بارشوں سے متعلق کوئی امکانات موجود نہیں ہیں، لہٰذا ماہرین موسمیات نے بتایا کہ آج لاہور شہر میں موسم جو ہے وہ اپنی کروٹیں بدلتا چلا جائے گا۔ کبھی ہوائیں چلنے کی وجہ سے خوشگوار محسوس ہوگا، کبھی ہوائیں تھمنے کی وجہ سے تھوڑی سی گرمی کی شدت محسوس کی جائے گی اور لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے بدلتے موسم کے تیور بہت جلدی منفی اثرات ڈالتے ہیں انسانی صحت پر بھی اور ہر اس چیز پر جو سانس لیتی ہے، جو بڑھتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے، تو لہٰذا لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے جہاں آپ نے اپنی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، وہی جو ہمارے ماحول میں پرندے موجود ہیں، جانور موجود ہیں، ان کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے لیے تازہ پانی کے انتظامات کو یقینی بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے ارد گرد ماحول کو بہتر کرنے کے لیے جتنے اچھے کام کیے جا سکیں وہ کریں اور گرینری کو خاص طور پہ فروغ دینے کے حوالے سے ہدایات کی جا رہی ہے، کیونکہ شجرکاری کو فروغ دے کر ہی لاہور کی فضا کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور بہتر فضا ہوگی تو obvious سی بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ یہاں پر تازہ دم نظر آئے گی اور صحت بھی صحت مند رہے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بارشوں کی بات کرتے ہیں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے آج تو کوئی بارش کا امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا، آئندہ 2 سے 3 روز بھی بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، لہٰذا جمعے کے روز جو ہے وہ کچھ امکانات دیکھے جا رہے ہیں کہ بارش برس سکتی ہے، لہٰذا لاہوری آج کے دن کو بھی کافی انجوائے کر رہے ہیں، پارکوں میں موجود ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہترین وقت گزار رہے ہیں اور بہترین موسم کو انجوائے بھی کیا جا رہا ہے۔ وہی اگر بات کرتے ہیں لاہور شہر میں فضائی آلودگی کے حوالے سے تو AQI کی مجموعی شرح جو ہے وہ اس وقت 80 ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں جو ہے وہ 6 نمبر پر ریکارڈ کیا گیا ہے، لہٰذا لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کریں اور بدلتے موسم کے تیور سے نپٹ۔ کومل اسلم تفصیلی آگاہ کر رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ منصوبوں بارے مشاورت پر اخراجات کم کر دیے گئے۔ مشاورت مؤثر بنانے کے لیے پنجاب حکومت کا سرکاری ادارہ بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب فائنینشل ایڈوائزری سروسز بل 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے حسن علی۔ جی حسن علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب نے پنجاب فائنینشل ایڈوائزری سروسز بل 2025 پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ بل متعلقہ کمیٹی کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور کمیٹی 2 ماہ میں رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے گی۔ بل بذریعہ رائے شماری ایوان سے جو ہے منظور کروایا جائے گا۔ ایوان سے منظوری کے بعد بل گورنر پنجاب کو منظوری کے لیے بھجوایا جائے گا۔ بل کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں معاونت کے لیے سرکاری کنسلٹنٹ فرم جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ اس سے قبل منصوبوں کے لیے پرائیویٹائز کنسلٹنٹس کی مدد لی جاتی ہیں، جبکہ پرائیویٹ کنسلٹنٹس حکومتی خزانے پر خاصی بھاری ثابت ہوتے ہیں۔ نیا ادارہ قائم ہونے سے حکومت پنجاب کے اخراجات میں کمی کر سکے گی۔ نیا ادارہ سرکاری محکموں، خود مختار اداروں اور نجی شعبوں کو
مالیاتی اور انتظامی مشورے جو ہے وہ دے گا، جبکہ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئے ادارے کو قرض لینے، پراپرٹی خریدنے اور نجی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ بل کے متن کے مطابق نئے ادارے کا مقصد شفافیت اور بروقت فیصلہ سازی کو فروغ دینا ہے، جبکہ نیا ادارہ مالیاتی پالیسیوں اور منصوبوں کی تیاری میں بھی معاونت فراہم کرے گا۔ بل کے متن کے مطابق ادارہ سرکاری افسران کے لیے مالیاتی رہنما اصول جاری کرے گا، جبکہ نئے ادارے کو سرکاری اور نجی ادارے مشورے کے لیے فیس ادا کریں گے۔ ادارے کے 13 رکنی بورڈ میں 9 سرکاری اہلکار اور 4 نجی ماہرین کو شامل جو ہے وہ کیا جائے گا، جبکہ 4 نجی ماہرین کے انتخاب کا اختیار وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس ہوگا۔ اسی طرح سے ادارے کا CEO بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہی نامزد کریں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن علی آپ کا۔ اب بات کریں شہر کے مسائل کے حوالے سے تو گڑھی شاہو ریلوے کالونی میں مسائل کی بھرمار ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے بھی موجود ہیں۔ گڑھے ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ اور حادثات کا باعث بننے لگے، شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تفصیلات جان لیتے ہیں فریحہ بطول سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں گھڑی شاہو کے علاقے ریلوے کالونی اسٹیڈیم رول پر موجود ہوں۔ اگر اس علاقے کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو علاقے کی بدترین صورتحال ہے، سڑکیں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جبکہ یہاں پہ سیوریج کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث یہاں پہ جو ہے وہ جگہ جگہ روڈ پر کھڑے ہونے کے باعث بارشی پانی بھی وافر مقدار میں جمع ہے، جبکہ یہاں پہ ڈرین کے پائپس اور جو گٹر ہیں ان کے ڈھکن بھی جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں کے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 4 سے 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس علاقے کی بدترین صورتحال ہے۔ سڑک پر جگہ جگہ کھڈے موجود ہے، جس سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہاں پہ کوئی سیوریج کا نظام موجود نہیں ہے، جس سے جو ہے وہ بارش کے باعث اور گٹروں کا پانی جو ہے اس کی نکاسی نہیں ہوتی، جس کے باعث روڈ کے اوپر ہی جو ہے وہ پانی جمع ہو جاتا ہے، جس سے گزرنے والوں کو بھی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گندا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے علاقے میں مچھر جو ہے اس میں وافر مقدار میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ بار شکایت کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ سنوائی نہیں ہو سکی۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد علاقے کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ جی فریحہ بطول، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لاہور ڈیولپمنٹ پیکج پر کام جاری ہے، وزیر اعلیٰ نے مزید 3 ٹاؤنز میں ترقیاتی کام شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واہگہ ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن اور عزیز پٹی ٹاؤن میں لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کا کام شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ان تینوں ٹاؤن میں ترقیاتی اسکیمیں تیار کرنے اور ان کی منظوری کرانے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ محکمہ بلدیات نے بلدیہ لاہور کے ان تینوں ٹاؤنز میں 186 اسکیمیں اور واسطہ لاہور کی 118 اسکیمیں تیار کر لی ہیں۔ لاہور کی 7 ٹاؤنز میں پہلے ہی لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت کام کروایا جا رہا ہے۔ محکمہ خزانہ نے اسکولوں کے نان سیلری بجٹ کی چوتھی قسط جاری کر دی۔ پنجاب کے تمام اسکولوں کو 52 کروڑ روپے نان سیلری بجٹ کی مد میں جاری کیے گئے ہیں۔ اسکولوں کو بجلی بلز، تعمیر و مرمت اور پرائیویٹ ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے یہ بجٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے لاہور شہر کے تمام اسکولوں کو بھی یہ بجٹ جاری کر دیا ہے۔ اسکولوں میں روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے نان سیلری بجٹ جاری کیا جاتا ہے۔ محکمہ خزانہ نے اس حوالے سے بجٹ محکمہ تعلیم کے اکاؤنٹ میں آن لائن کر دیا ہے۔ دوسری جانب لاہور سمیت پنجاب بھر کے 5500 سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے آئندہ 4 ماہ میں تمام بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسکولوں میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز مختص کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سولر پینلز، واٹر فلٹریشن پلانٹ، فرنیچر، وائٹ بورڈ، باؤنڈری وال، سائنس لیبز اور نئے کمروں کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سہولت کے حصول کے لیے آن لائن ڈیسک قائم کر دیا۔ اسکول سربراہان 4 ماہ کے اندر سہولیات کے حصول کے لیے محکمے کو آن لائن آگاہ کریں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن ضروریات کا تعین کرتے ہوئے متعلقہ اسکولز کو فنڈز جاری کرے گا۔ اسکول سربراہان سہولیات کے حصول کے لیے ڈیسک پر بذریعہ فون کال بھی مسائل سے آگاہ کر سکیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں تحریک التواء کار کمیٹی کا اجلاس یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں کی گئی بھرتیوں بارے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے راہل دلشاد۔ جی راہل دلشاد، بتائیے گا۔ بالکل جی، پنجاب اسمبلی میں آج تحریک التواء کار کمیٹی کا خصوصی اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں آپ یہ بتائیں کہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں جو غیر قانونی بھرتیاں کی گئی تھی وہ معاملہ زیر بحث لایا گیا۔ آپ یہ بتائیں کہ کمیٹی میں انکشاف کیا گیا کہ سابق وائس چانسلر پروفیسر اقرار احمد خان نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھرتیاں کی جو کہ غیر قانونی ہیں، اور اس حوالے سے اب باقاعدہ نہ صرف محکمہ زراعت بلکہ پروفیسر اقرار احمد خان کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا اور اس معاملے کی چھان بین کرنے کے لیے
20 रुकनी खसूसी कमेटी ताशफिन सफदर की सुपरविजन में बनाई गई है। आपको बताएं कि इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के तौर पर सूबाई वज़ीर ख़जाना व पार्लिमानी अमूर मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान को भी रखा गया है, जबकि पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत को भी इस कमेटी में जो है वो रखा गया। आपको बताएं कि इस हवाले से लंबी फहरिस्त है तमाम मेंबर्स की, जिसमें मियाँ मरगूब अहमद हैं, शोएब सिद्दीकी हैं, मोहम्मद इकबाल हैं और दीगर मेंबर्स जो है वो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। आपको बताएं कमेटी दिलशाद अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को ने ओवर बिलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मोबाइल फ़ोन खरीदने का हतमी फैसला कर लिया है। कंपनी ने 14 करोड़ 96 लाख रुपए से मोबाइल फ़ोन खरीदने का अमल शुरू कर दिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिलिंग के मामलात में बेहतरी लाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत खरीदारी करने का फैसला किया है। कंपनी को मोबाइल फ़ोन्स की खरीदारी के लिए 14 करोड़ 96 लाख रुपए तक के अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। मोबाइल फ़ोन्स की खरीदारी सार्फिन के मीटर्स की रीडिंग के लिए की जाएगी। तस्वीर के मुताबिक बिलिंग करने के लिए स्टाफ को नए मोबाइल फ़ोन्स दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि रीडिंग के मुताबिक बिलिंग होने से सार्फिन की शिकायत का अज़ाला हो जाएगा, जबकि बिजली चोरी पकड़ने में मदद भी मिलेगी। आपको बताएं कि 8 फरवरी रैली केस में पीटीआई कारकुन सनम जावेद की गिरफ्तारी का ये मामला है। अदालत ने पीटीआई रहनुमा सनम जावेद की जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया है। सनम जावेद को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। मज़ीद समाअत का अहवाल जान लेंगे। जमालुद्दीन जवाली हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई रहनुमा सनम जावेद को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पुलिस ने अदालत में पेश किया और मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जबकि सनम जावेद के वकील मियां अली अशफाक ने दलाइल देते हुए कहा कि उसको मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए, सियासी बुनियाद पर मुकदमा बनाया गया, ऐसा मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया। और उनका ये भी कहना था कि इस मुकदमे में फरवरी के अंदर ये रैली निकाली गई थी और FIR के मुताबिक सनम जावेद, आलिया हमजा और दीगर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पुलिस से रैली के दौरान मुज़ाहमत भी की और रियासत मुखालफ नारे लगाए, जबकि वकील का कहना था कि ये सियासी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया है, इसको डिस्चार्ज किया जाए। अदालत ने तफरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जो है फैसला जिस्मानी रिमांड देने या ना देने से मुतल्लक महफूज कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरफान हैदर ने पुलिस की दरख्वास्त पर जिस्मानी रिमांड से मुतल्लक इस पर समाअत की। जी जमालुद्दीन जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एहतसाब की 5 अदालतों के नाम तब्दील करके उन्हें अभी तक मुंतकिल नहीं किया जा सका। वफाकी वजारत कानून की तरफ से अदालतें मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अदालतें मुंतकिल करने के पीछे क्या वजूहात हैं, जानेंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन अतीक, बताएगा कि अभी तक अदालतों को मुंतकिल क्यों नहीं किया गया? जी, वफाकी वजारत कानून ने एहतसाब की 5 अदालतों को जो खाली पड़ी हुई थी उनको उनके नाम मुंतकिल किए थे, उनको अभी तक जो है वो तब्दील नहीं किया। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो साहिलीन हैं मुल्तान, बहावलपुर, DG खान के वो इस वक्त केस जो है वो लेकर परेशानी में मुब्तला हैं कि कहाँ जो है इन केसों को दायर किया जाए। वफाकी वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो एहतसाब की 5 अदालतें हैं उनमें 2 अदालतें जो है वो कस्टम की बना दी गई थी और एक सेंट्रल कोर्ट जो है वो बना दी गई थी और एक प्रॉपर्टी की अदालत जो है वो बना दी गई थी। इस तरह इन अदालतों को मुंतकिल किया गया था और अभी तक ये अदालतें जो हैं वो नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद जो है वो मुंतकिल नहीं हुई, जिसकी वजह से साहिलीन परेशान है। उनका मुतालबा है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक जो अदालतें बनाई गई हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो मुंतकिल किया जाए ताकि जो हमारे केसेस हैं उनको हम दायर का फासिल कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहीन अतीक।